بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس بورڈ کی انگلش لرننگ سیریز کے ساتھ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ۔ عزیز طلبہ طالبات، ہمارا آج کا موضوع انڈیفینٹ ٹینسز کی پیسو وائس کی سٹرکچرز، اردو فقروں کی انگریزی میں ٹرانسلیشن اور ان کے استعمالات کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ پیسو وائس کیوں استعمال ہوتا ہے اور اس کے مختلف صورتوں میں کون کون سے استعمالات ہیں اور فنکشنز ہیں۔ لہذا آج ہم اسی لیکچر کی بیس کے اوپر جو آپ آلریڈی سیکھ چکے ہیں، یہاں پہ ٹرانسلیشن کے رولز سیکھیں گے کہ سٹرکچرز کیا ہیں جو مختلف ٹینسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ گویا آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے پریزنٹ انڈیفینٹ پیسو وائس، پاسٹ انڈیفینٹ پیسو وائس، فیوچر انڈیفینٹ پیسو وائس۔ گویا پیسو وائس کے انڈیفینٹ سینٹنسز کی مشق کریں گے، سٹرکچر سیکھیں گے اور اس کو پریکٹس کریں گے آخر میں ایکسرسائزز کی صورت میں۔ آئیے سب سے پہلے سیکھتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ پیسو وائس۔ بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ طالبات، ٹرانسلیشن سکلز میں آج ہمارے چیپٹر 60 میں پیسو وائس یعنی انڈیفینٹ ٹینسز ہمارا آج کا لیسن ہے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آج کے لیکچر میں ہمارے کی پوائنٹس ہوں گے پریزنٹ انڈیفینٹ پیسو وائس، دین پاسٹ انڈیفینٹ پیسو وائس، فائنلی فیوچر انڈیفینٹ پیسو وائس، اور اس کے بعد ایکسرسائزز کی صورت میں ہم ان کو سولو کریں گے اور آپ کی پریکٹس کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے پریزنٹ انڈیفینٹ پیسو وائس کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ پیسو وائس بھی انہی فنکشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے لیے ایکٹیو وائس استعمال ہوتا تھا، یعنی پریزنٹ مومنٹ، پریزنٹ پیریڈ، ہیبٹس یا جنرل پریکٹسز، سائنٹیفک ٹروتھ وغیرہ۔ تو وہ تمام صورتیں جو پریزنٹ انڈیفینٹ میں استعمال ہوتی تھی وہی پریزنٹ انڈیفینٹ پیسو میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف سٹرکچرز کیا ہیں اور ٹرانسلیشن بنانے کے لیے آپ کیسے اس کو استعمال کریں گے۔ پازیٹیو سینٹینسز میں ہماری سٹرکچر ہوگی کہ آبجیکٹ کے بعد از، ایم اور آر، ورب کی تھرڈ فارم، اور اس کے بعد اگر سبجیکٹ ہوگا تو بائی لگا کے سبجیکٹ آئے گا۔ جیسے اسے وقت پر آنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ دیا جاتا ہے نے میں بتایا کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، لہٰذا اس کے پیش نظر ہمیں یہاں پہ پہلے آبجیکٹ لے کے آنا ہوگا۔ کسے مشورہ دیا جا رہا ہے؟ اسے، اس جو ہے یہاں پہ آبجیکٹ ہے، لہٰذا اس کی سبجیکٹو فارم میں ہم اس کو لے کے آئیں گے اور یہ ہی بنے گا، اور اس کے ساتھ از استعمال ہوگا، ہی از۔ اب آگے آنے کا مشورہ دینے کے لیے آپ دیکھیں، ہی از ایڈوائزڈ، اسے مشورہ دیا جاتا ہے۔ ایڈوائز کی تیسری فارم استعمال ہوئی، ورب کی پاس تھرڈ فارم، اور پھر آگے یہ انفینیٹیو ہے آنا، تو ہی از ایڈوائزڈ ٹو کم ان ٹائم، اسے بر وقت آنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ He is advised to come in time۔ سینٹنس نمبر 2 میں دیکھیے، مجھے مد مخالف سے شکست ہوتی ہے۔ جب بھی میں اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہوں، کمپیٹ کرتا ہوں، میچ کھیلتا ہوں، مجھے شکست ہو جاتی ہے۔ وہ زیادہ پاورفل ہے، وہ زیادہ ٹیکٹفل ہے میری نسبت، اس لیے اب اس میں مجھے جو ہے یہ آبجیکٹ ہے، لہذا اس کے لیے آئی استعمال ہوگا۔ جب ہم اس کو سبجیکٹو فارم استعمال کریں گے تو آئی کے ساتھ ہیلپنگ ورب یہاں پہ ایم استعمال ہوگا۔ شکست ہونے کے لیے ڈیفیٹ ہے اس کی تھرڈ فارم، اور یہاں سبجیکٹ موجود ہے، بائی مائی اپوننٹس۔ آئی ایم ڈیفیٹڈ بائی مائی اپوننٹس۔ سینٹنس نمبر 3، ملزمان گرفتار کیے جاتے ہیں، اور یہاں پہ ملزمان آبجیکٹ ہے تو یہاں سبجیکٹو فارم میں آئے گا، دی کلپریٹس، پلورل ہے، آر استعمال ہوگا، اور اس کے ساتھ تھرڈ فارم میں اریسٹڈ استعمال کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کی جب پیسو وائس کی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے پہچان کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی سینٹنس جو ہے پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہے، اس کی اینڈ فارم سے، اردو کے فقروں سے ہمیں تا ہے، تی ہے، تے والا وہی فارمولہ یہاں پہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سبجیکٹو فارم میں ہم آبجیکٹ کو لکھیں گے، جیسے ہم نے ہی، آئی اور دا کلپریٹس کو لکھا۔ پھر اس کے مطابق ہیلپنگ ورب از، ایم آر، آئی کے ساتھ ایم، سنگولر کے ساتھ
از اور پلورل کے ساتھ آر آپ دیکھ رہے ہیں, ہی از, آئی ایم, اینڈ کلپرٹس آر. پھر تھرڈ فارم ہے, ادھر ایڈوائزڈ ہے, پھر ڈیفیٹڈ ہے, اور ادھر اریسٹڈ ہے, اور باقی کمپوننٹ اس کے مطابق استعمال کریں گے. اب اگر ہمیں انہی سینٹینسز کو کہا جائے کہ آپ نیگیٹو بنائیں, جیسے اسے وقت پر آنے کا مشورہ نہیں دیا جاتا, تو پھر ہم کیسے اس کو سولو کریں گے, کیسے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں ان ایگزامپلس کے ذریعے سے. نیگیٹو سینٹینسز میں اسے وقت پر آنے کا مشورہ نہیں دیا جاتا, تو یہاں پہ آبجیکٹ ہے جو سبجیکٹو فارم میں آئے گا, از ایم آر کے بعد ناٹ, یعنی تھرڈ فارم اور ہیلپنگ ورب کے درمیان میں ناٹ استعمال ہوا. ابھی جو آپ نے سیکھا تھا اس میں ناٹ کا اضافہ ہوا. ہی از ناٹ ایڈوائز, تو از ناٹ ایڈوائز ٹو کم ان ٹائم. مجھے میرے مد مخالف سے شکست نہیں ہوتی, تو آئی ایم ناٹ ڈیفیٹڈ, تو یہاں پہ ہیلپنگ ورب ایم, دین ناٹ, then defeated. I am not defeated by my opponent, اور ملزمان گرفتار نہیں کیے جاتے. The culprits are not arrested. تیسری اہم صورت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو انٹروگیٹو بنانا چاہیں, ان فکروں کو اگر ہمیں سوالیہ فکرے آ جائیں تو پھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ کیا اسے وقت پر آنے کا مشورہ دیا جاتا ہے؟ اگر ایسے ہوتا تو پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ آئیے اس کی اسٹرکچر دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کے ترجمہ کرتے ہیں. اسٹرکچر میں ہیلپنگ ورب از ایم آر فکرہ کے شروع میں, دین دی آبجیکٹ ورب کی تھرڈ فارم اور باقی کمپوننٹس. کیا اسے وقت پر آنے کا مشورہ دیا جاتا؟ تو یہ سمپل سنٹینسز ہیں جو ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہوتے ہیں, لہذا یہ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہونے کا مطلب ہے یہ اس انٹروگیٹو کی سمپل فارم ہے. تو is he advised to come in time, and then the sign of interrogation question mark. کیا مجھے میرے مد مخالف سے شکست ہوتی ہے؟ am I defeated by my opponent. اور کیا ملزمان گرفتار کیے جاتے ہیں؟ are the culprits arrested. تو آپ نے یہاں دیکھا کہ helping verb is پہلے استعمال ہوا ہی سے, am استعمال ہوا پہلے I سے, اور آر استعمال ہوا کلپریٹ سے پہلے, اور ہر فکرے کے آخر میں سائن آف انٹروگیشن یعنی کیا کہتے ہیں کوشچن مارک جو ہے وہ ہر ایک کے آخر میں ہم نے استعمال کیا. انٹروگیٹو سینٹینسز کی دوسری قسم ہے جس میں سوالیہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اور جیسے آپ دیکھیں گے اس ایگزامپل میں کہ اگر سمپل لفظ استعمال ہو, سوالیہ لفظ استعمال ہو, جیسے کوشچن ورڈ جسے کہتے ہیں, جیسے اردو میں کیوں, کب, کہاں, کیسے وغیرہ استعمال ہوتا ہے, تو پہلے اس کی انگریزی بنائی جاتی ہے, پھر از ایم آر لکھا جاتا ہے, پھر آبجیکٹ, پھر ورب کی تھرڈ فارم یعنی آبجیکٹ جو یہاں سبجیکٹو فارم میں آئے گا. ہاں اگر ہو دیا گیا کون, تو کون کے لیے ہم بائی ہوم استعمال کریں گے. یاد رکھنا پیسے میں ہو بائی ہوم میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور پھر از ایم آر, اور یہ فائل, اور یہ ورب کی تھرڈ فارم. آئیے دیکھتے ہیں اسے وقت پر آنے کا مشورہ کس لیے دیا جاتا ہے. تو جب کس لیے ہو تو فار واٹ, اس لیے. فار واٹ از ہی ایڈوائزڈ ٹو کم ان ٹائم. مجھے مد مخالف سے کیسے شکست ہوئی, یہاں کیسے کوشچن ورڈ ہے, اس سے سٹارٹ کریں گے. ہاؤ, پھر ہیلپنگ ورب آئے گا, ہاؤ ایم آئی ڈیفیٹڈ بائی مائی اپوننٹ. تو ہاؤ آپ دیکھ رہے ہیں دس از ہاؤ, پھر اس کے بعد آئی کی وجہ سے ایم, پھر آئی, ہاؤ ایم آئی, پھر تھرڈ فارم ڈیفیٹڈ بائی مائی اپوننٹ. ملزمان کہاں گرفتار کیے جاتے ہیں؟ تو ویئر آر دا کلپرٹس اریسٹڈ. آپ دیکھ رہے ہیں ویئر, دین ہیلپنگ ورب آر, دین دا سبجیکٹ, اینڈ دین دا تھرڈ فارم. میچ کس سے جیتا جاتا ہے؟ اگر یہ ایکٹیو وائس ہوتا تو پھر کہتے ہیں میچ کون جیتا, ہو ونس دی میچ, اور یہاں ہے میچ کس سے جیتا جاتا ہے. تو ہو جو ہے کنورٹ ہو گیا بائی ہوم میں, بائی ہوم از دا میچ ون, بائی ہوم از دا میچ ون. تو یہ تھا کہ ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ کی یہاں پہ پیسیو وائس کی تینوں فارم ہے. دیٹ از دا سمپل یعنی پازیٹیو, دین دیٹ واز دی انٹروگیٹو نیگیٹو,
then that was interrogative simple and then interrogative open ended sentences को किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, उनके लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या आएंगी और कैसे हम उसको रिकग्नाइज करेंगे, और फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल और सब्जेक्ट के मुताबिक और फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो जी तलबा तालबात, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट डिस्कस कर रहे थे। अब हम पास्ट इंडेफिनेट की पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनेट पैसिव भी उसी तरह इस्तेमाल होता है, फंक्शन उसका वही है कि ए सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, जैसे हमने एक्टिव में किया था कि माजी करीब का हो या दूर का हो, उसमें एक अमल हुआ हो, वो मुकम्मल हुआ हो, वो पास्ट में हो, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है। इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो उसके लिए मखसूस हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज या वर और थर्ड फॉर्म डेफिनेटली हम जानते हैं हर पैसिव के सेंटेंस में आएगी। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट की पैसिव कैसे बनती है। पास्ट इंडेफिनेट की जब हम पैसिव की बात करें तो आपने ज़हन में रखना है कि सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। आइए इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारा यहाँ पे ये पहले सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, फिर उसके मुताबिक वाज या वर इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। लेकिन उससे पहले उर्दू फिक्रे को आपने पहचानना है कि क्या वो वाकई पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। तो वो आखिर में उसी तरह अलिफ या याय मारूफ या याय मजहूल, अलिफ आएगा या छोटी ये या बड़ी ये इस्तेमाल होगी, तो उसके मुताबिक जो है वो हमारा सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी। तो आइए देखते हैं। केस उसके हवाले कर दिया गया, तो केस इसमें ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ बतौर सब्जेक्ट आएगा, और केस सिंगुलर है तो वाज इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। द केस वॉज हैंडेड ओवर, हैंड ओवर हवाला करने को कहते हैं, हैंड की तीसरी फॉर्म हैंडेड हो गई, तो द केस वॉज हैंडेड ओवर टू हिम। तलबा के लिए किताबें शाया की गई। द बुक्स वर प्रिंटेड फॉर द स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव में आपने देखा हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, उसके बाद थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल की थी। आइए मजीद देखते हैं आगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट वाज या वर के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे और वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की सूरत में थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होगा। केस उसके हवाले ना किया गया, द केस वाज नॉट हैंडेड ओवर टू हिम। अब यहाँ पे वाज यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ। तलबा के लिए किताबें शाया ना की गई, द बुक्स वर नॉट प्रिंटेड फॉर द स्टूडेंट्स। आइए इंट्रोगेटिव में देखते हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या है। सवालिया के अंदर आप देखेंगे कि क्या केस उसके हवाले कर दिया गया, ये सादा है फिक्रा हमारा, तो इसमें वाज या वर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। वॉज द केस हैंडेड ओवर टू हिम, तो वॉज से स्टार्ट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे हुआ, द केस आ गया फिर हैंडेड ओवर। क्या तलबा के लिए किताबें शाया की गई, वर द बुक्स प्रिंटेड फॉर द स्टूडेंट्स, तो यहाँ बुक्स प्लूरल थी इसलिए वर इस्तेमाल हुआ और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई। और अगर यही हमारे पास ओपन एंडेड हो यानी फिक्रा में क्यों कब कहाँ वगैरह का इस्तेमाल हो तो उसे ओपन एंडेड कहते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, वाज या वर, ऑब्जेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल, और अगर हु वाला फिक्रा कौन वाला हो तो उसमें बाय हु में इस्तेमाल होगा। केस उसके वाले कब किया गया, तो यहाँ कब है, लिहाजा फिक्रा व्हेन से स्टार्ट होगा, व्हेन was the case handed over to him, तो when was the case handed over to him। तलबा के लिए किताबें कहाँ शाया की गई, where were the books printed for the students, तो कहाँ के लिए where, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर, द बुक्स चूँकि प्लूरल थी इसलिए वर इस्तेमाल हुआ। मसाइल का हल किस से करवाया गया, बाय whom, तो कौन का बाय whom बन गया, बाय whom वर द इश्यूज रिजॉल्व। तो अजीज तलबा तालबात, पास्ट इंडेफिनेट के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनेट के पैसिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर या बनावट क्या होगी।
یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں فیوچر انڈیفینٹ کے جو پیسو سینٹینسز ہیں وہ فیوچر انڈیفینٹ کے ایکٹیو سینٹینسز کی طرح آنے والے زمانہ میں کسی کام کے ہونے کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں کوئی توقع، ایکسپیکٹیشنز یا ہوپ یا اپریہینشنز وغیرہ کا اظہار ہوتا ہے۔ فنکشنز اس کے وہی ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں یا تو آبجیکٹ ہوتا نہیں، اگر ہو سبجیکٹ ہوتا نہیں، اگر ہو تو سبجیکٹ پہ ایمفسس نہیں ہوتا۔ تو ایسے فکروں میں ہم سینٹنس کو آبجیکٹ سے شروع کرتے ہیں، اسے سبجیکٹو حیثیت میں لے کر آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو فیوچر انڈیفینٹ پیسو وائس میں ہم پہلے اس کی اسٹرکچر دیکھیں گے اور پھر اس کا استعمال۔ تو اسٹرکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو سینٹینسز میں آبجیکٹ ول شیل اور بی، ول شیل کے بعد بی استعمال ہوگا۔ یہ خصوصی اس کا اسٹرکچر ہے کہ ول یا شیل کے بعد بی استعمال ہوتا ہے اور ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، یہ منصوبہ ہماری ٹیم سے بر وقت مکمل ہو جائے گا یا ہوگا، تو آئندہ آنے والے دور کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ ہماری ٹیم یہ کام مکمل کر لے گی، لہذا دس پروجیکٹ ول بی کمپلیٹڈ۔ تو ول بی استعمال ہوا، تو آئی وی کے ساتھ شیل استعمال ہوگا، باقی سب کے ساتھ ول۔ تو دس پروجیکٹ ول بی کمپلیٹڈ ان ٹائم بائی آر ٹیم۔ ہمیں یہاں کام کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہاں پہ نوٹ دیا گیا ہے کہ اس فقرے میں وی اور اے چانس دو مفعول ہیں، دونوں کے لیے الگ الگ پیسوں کا فقرہ بنایا جا سکتا ہے، لہٰذا یہاں ہم نے آپ کے لیے دونوں اگزامپل دی ہیں۔ وی، یہاں ہم نے وی کو بطور فائل استعمال کیا جو آبجیکٹ تھا، وی شیل بی گیون اے چانس ٹو ورک ہیئر، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے چانس کو آبجیکٹ کے طور پہ لے کر یہاں سبجیکٹ کے طور پہ استعمال کیا، اے چانس ول بی گیون ٹو اس ٹو ورک ہیئر۔ تو گویا اس اردو فقرہ کی پیسو وائس میں جب انگریزی آپ بناتے ہیں تو دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ سے ہو سکے، دونوں طرح سے صحیح ہے۔ وی کو سبجیکٹ بنا لیں یا اے چانس کو سبجیکٹ بنا لیں اور اس کے مطابق فقرہ مکمل کر لیں۔ تو وی شیل بی گیون اے چانس ٹو ورک ہیئر، اے چانس ول بی گیون ٹو اس ٹو ورک ہیئر۔ آئیے نیگیٹو میں جاتے ہیں کہ اگر انہی فقروں کو ہم نیگیٹو کر دیں تو ان کا کیسے اسٹرکچر بنے گا۔ پھر ہمیں ویل شیل کے بعد ناٹ کا استعمال کرنا ہوگا، پھر بی، یعنی ناٹ جو ہے ویل یا شیل اور بی کے درمیان میں آئے گا، آخر پہ نہیں آئے گا۔ یہ بات کیئرفلی آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ یہ منصوبہ ہماری ٹیم سے بر وقت مکمل نہیں ہوگا۔ اب اس میں نیگیٹو ہے، کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ نہیں ہوگا، لہذا اپریہینشن ہے، دس پروجیکٹ ول ناٹ بی completed in time by our team، اور ہمیں یہاں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، تو we shall not be given a chance to work here or a chance will not be given to us to work here۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تیسری صورت ہے جس میں ہم انٹروگیٹو سینٹینسز کی اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ یہ سمپل ہے، اس لیے ہیلپنگ ورب سے ول یا شیل سے شروع ہوں گے، پھر آبجیکٹ جو سبجیکٹو صورت میں آئے گا، پھر بی اور تھرڈ فارم استعمال ہوگی۔ اسی فقرے کو سوالیہ بناتے ہیں، کیا یہ منصوبہ ہماری ٹیم سے بر وقت مکمل ہوگا؟ تو لفظ کیا استعمال ہوا، اس لیے ول شیل سے شروع ہوگا، ول دس پروجیکٹ بی کمپلیٹڈ ان ٹائم بائی آر ٹیم۔ تو ول فائل سے پہلے استعمال ہوا، بی فائل کے بعد اپنی جگہ پہ ہی رہا اور وہاں پہ استعمال ہوا، اس کے ساتھ تھرڈ فارم آئی۔ کیا ہمیں یہاں کام کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ تو شیل وی بی گیون اے چانس ٹو ورک ہے، تو شیل جو ہے وی سے پہلے استعمال ہوا، اور اگر ہم چانس سے کریں تو ول اے چانس بی گیون ٹو اس ٹو ورک ہے۔ اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں اوپن اینڈڈ سینٹینسز کی طرف، یعنی جس میں کوئی سوالیہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اس کی اسٹرکچر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے کویسچن ورڈ آئے گا WHQ، اور پھر ول شیل، پھر آبجیکٹ، پھر بی، یعنی پچھلے سمپل میں اور اس میں اضافہ یہ ہوا کہ اس میں کویسچن ورڈ شروع میں استعمال ہوا، اور اگر ہو کے ساتھ ریپلیسمنٹ ہوئی تو فکر آیا تو پھر ہم ہو کو بائی ہوم سے بدل دیں گے، ول شیل آبجیکٹ بی اور تھرڈ فارم۔
یہ منصوبہ ہماری ٹیم سے کیسے بر وقت مکمل ہوگا؟ تو کیسے کے لیے ہاؤ، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب. ہاؤ ویل دس پروجیکٹ بی کمپلیٹڈ ان ٹائم بائی آور ٹیم. ہمیں یہاں کام کرنے کا موقع کب دیا جائے گا؟ when shall we be given a chance to work here, اور when will a chance be given to us to work here. لیکچر دینے کے لیے کسے کہا جائے گا؟ اب کسے کے لیے ہو ہے، اور ہو کی پیسے میں بائی ہوم آئے گی، تو بائی ہوم will be asked to deliver a lecture. اب ہم مزید طالبات آپ کے ساتھ ایک مکس ایکسرسائز سالو کرتے ہیں، اور اس میں ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ سینٹینسز انٹو انگلش. تینوں ٹینسز کے اوپر محیط ہم یہاں پہ کچھ سینٹینسز آپ کے ساتھ مل کر ٹرانسلیٹ کریں گے. تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، یہ ہم نے انڈیکیٹ کر لیا. کہا جاتا ہے تو پریزنٹ ڈیفینیٹ ہے، اس کی اسٹرکچر استعمال کریں گے، تو لہذا آل دی گیسٹ، اور آر کا ہیلپنگ ورب استعمال ہوا. ویلکمڈ کا ورب تھرڈ فارم میں لگا، تو آل دی گیسٹ آر ویلکم. سینٹر نمبر 2، نئی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا میں اس ورڈ نے ہمیں بتایا، گیا نے، کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ کا ہے، لہذا اس کو پاسٹ انڈیفینٹ کی اسٹرکچر کے تحت حل کریں گے. دا نیو بلڈنگ واز انوگریٹڈ افتتاح کرنا. اب ہم اس سینٹینس کو دیکھتے ہیں کہ مظلوم لوگوں کی مدد کی جائے گی ہے آخر میں، تو یہ فیوچر انڈیفینٹ ہے، لہذا اسے اس کی اسٹرکچر میں سالو کریں گے. دا oppressed پیپل، مظلوم لوگ، will be helped out، ان کی مدد کی جائے گی. تو یہاں آپ نے دیکھا جب پریزنٹ ڈیفینٹ تھا تو آر اور تیسری فارم، جب پاسٹ انڈیفینٹ ہمیں یہاں سے پتہ چلا تو واز اور تیسری فارم، اور جب یہاں سے فیوچر انڈیفینٹ کی ہمیں انڈیکیشن ہوئی گی سے، تو will be اور تھرڈ فارم استعمال ہوا. تو کیا یہ شمارہ ہر سال شائع کیا جاتا ہے؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تا ہے تو اس لیے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، اور کون شائع کرتا ہے بتایا نہیں گیا، فائل موجود نہیں ہے. تو شمارہ آبجیکٹ ہے، اس لیے یہ فکرہ پیسو وائس کا ہے اور پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہے، لہذا از دس میگزین پبلشڈ ایوری ایئر. 5ویں نمبر پہ سینٹنس ہے، ملک میں بنیادی حقوق کو بحال کر دیا گیا ہے. تو دا فنڈامنٹل رائٹس، یہ ہمارا آبجیکٹ تھا، یہاں پہ اس کو ایز اے سبجیکٹ لیا، یہ پلورل تھا تو ورک کہا، اور بحال کرنے کو ریسٹور کی تھرڈ فارم ریسٹورڈ. تو دا فنڈامنٹل رائٹس ور ریسٹورڈ ان دا کنٹری. نمبر 6، کیا انہیں ملازمت پر بحال نہیں کیا جائے گا؟ گا نے بتا دیا فیوچر ہے، کیا نے بتایا کہ انٹروگیٹو ہے، لہذا ہم نے فیوچر انڈیفینٹ کی انٹروگیٹو فارم کو یہاں ٹیک اپ کرنا ہے، اور ویل شیل سے سینٹنس سٹارٹ ہوگا. تو ویل دے ناٹ بی ریسٹورڈ اور ری انسٹیٹڈ آن دیئر جاب، تو ری انسٹیٹڈ آن دیئر جابس. ملک میں جمہوری ملکوں میں ہر 5 سال بعد الیکشن کروائے جاتے ہیں. ونس اگین پریزنٹ ڈیفینٹ ہے، تے ہیں نے بتا دیا، اور ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، الیکشنز آر ہیلڈ آفٹر 5 years ان ڈیموکریٹک کنٹریز. کیا تمام مہمانوں کو مدعو نہیں کیا گیا؟ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے، مدعو نہیں کیا گیا نے بتا دیا، اور یہ نیگیٹو بھی ہے اور انٹروگیٹو بھی ہے. تو گویا سمپل انٹروگیٹو، یہاں پہ یہ واز یا واز سے سٹارٹ ہوگا. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گیسٹ ہمارے پلورل تھے، تو ور آل دا گیسٹ ناٹ انوائٹڈ. کیا بدعنوان نفیسس کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا؟ گا نے بتا دیا فیوچر ہے، اور کیا نے بتایا کہ یہ انٹروگیٹو ہے، لہذا ول آل دا کرپٹ آفیسرس بی ریمووڈ فرام دیئر آفسز، عہدوں سے انہیں ہٹا دیا جائے گا. کیا ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروایا جائے گا؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گا نے بتا دیا فیوچر ہے، اور کیا نے بتایا کہ یہ فکرہ انٹروگیٹو ہے. ول دا فیئر اینڈ جسٹ الیکشن بی ہیلڈ ان دا کنٹری. تو عزیز طلبہ طالبات، آج ہم نے پیسو وائس میں انڈیفینٹ ٹینسز یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ، پاسٹ انڈیفینٹ اور فیوچر انڈیفینٹ ٹینسز کی پیسو کی اسٹرکچر یعنی بناوٹ کیا ہے، اردو میں پہچان کرنے کے بعد ان کا پیسو وائس میں ٹرانسلیشن کیسے کرنا ہے، اور فکرہ بندی کیسے استعمال ہوگی،
اس کے بارے میں آج ہم نے سیکھا ہے۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کنٹینیوس ٹینسز کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس میں ہم جاری رہنے والے کام جو مختلف زمانوں میں ہیں اس کے بارے میں ٹرانسلیشن کیسے کریں گے، فکرہ کی پہچان کیسے ہوگی، فنکشنز کیا ہوں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ جب تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔